کے پاس اختیار ہی نہیں تھا، اور جب وہ حکومت کر رہا تھا تو کہتا تھا میں ہر چیز پہ جواب دہ ہوں، مجھ سے جواب لیا جائے، مجھے پوچھا جائے. اور مصیبت یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اس فتنے نے نہ کوئی کام کیا، نہ کسی کو کام کرنے دینا چاہتا ہے. آج میں بہت امپورٹنٹ مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے آپ کو میں نے بلایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ پورے پاکستان کی سیاست کو جو ہے وہ اپنے ارد گرد گھمائے رکھتا ہے. روز ایک تقریر فرما لے گا، ساری دنیا میڈیا بھی اس کے پیچھے، ہم بھی اس کے پیچھے، سب کچھ اس کے پیچھے، اور جو عام پبلک کے ایشوز ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں. اب کل سے بلکہ 2 دن سے نشتر ہاسپٹل کی چھت پہ جو ہو رہا ہے، نشتر ہاسپٹل کے جو لاش خانہ جس کو مورچری کہتے ہیں، جو اس کے اندر ہو رہا ہے، یقین مانی قیامت سے پہلے اگر کوئی قیامت ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہے. ہم سب نے قبر میں جانا ہے، ہم سب نے مرنا ہے. پتہ نہیں پروردگار نے کس کی جو ہے وہ کہاں کیسے لکھا ہے، لیکن جو ریاست ہے، جو حکومت وقت ہے، اس سے نہ پوچھا جائے یہ قطعی ممکن نہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک یہی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا. پولیس ڈال رہی ہے ہسپتال انتظامیہ پر، ہسپتال انتظامیہ ڈال رہی ہے پولیس والوں پر، اور تحقیقات کے مطابق وہاں پر لاشیں جو پڑی ہوئی ہیں وہ 2 2.5 3 سال پرانی ہیں. اور اس کے جو فریزر ہیں جو رکھے گئے تھے، جس فریزرز کے اندر ان کو ڈیڈ باڈیز کو سیکیور کیا جانا چاہیے، ہماری اطلاعات کے مطابق وہ فریزر بھی خراب ہیں، اور ان فریزرز کے اندر جو لاشیں ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. پہلے کہا گیا کہ جی وہ ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے لاوارث لاشیں جو ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ان کے خود ڈاکٹرز، کل ڈاکٹرز میں نے سیمی جمالی کو سنا جو کراچی کی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم فریش جو لاشیں ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے. تو یہ جو پرانی لاشیں ہیں، یہ جو سڑ رہی ہیں، اس پہ شرم آئی؟ پرویز الہی صاحب آج آئی ٹی کے محکمے کے اوپر ارسلان بیٹے کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے گفتگو فرما رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ان سے پہلے آئی ٹی کا محکمہ نہیں تھا، ان کو شرم نہیں آئی یہ کہتے ہوئے کہ وہ عرفہ ٹاور کے اندر بیٹھے تھے، جو ٹاور شہباز شریف کا بنایا ہوا ہے. جو ایپس کا وہ دوبارہ افتتاح کر رہے ہیں وہ شہباز شریف کے دور کی بنی ہوئی ہیں. ان کو شرم نہیں آئی کہ آج وہ نشتر چلے جاتے؟ ان کو شرم نہیں آئی کہ جا کے دیکھ لیتے کہ یہ جو انسانی لوگوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ سو کر رہے ہیں، لاشوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور میرا سوال یہ ہے، یاسمین راشد کہاں ہے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد جو پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر بھی ہے، میرا سوال یہ ہے کہ ان کو نہیں معلوم؟ یہ ٹیکنیکلٹیز مجھے، آپ کو، ہم کو نہیں معلوم ہو سکتی، ان کو تو معلوم ہے نا. ان کو معلوم ہے پاکستان میں، پنجاب میں کتنی مورچریز ہیں. انہوں نے 3.5 سال کے اندر کتنی مورچریز نہیں بنائی. یہ جو جس کے اندر آپ لاشیں رکھتے ہیں، اس کو اردو میں مردہ خانہ، مردہ خانے کے کتنے بنائے یاسمین راشد نے؟ وہ تو ڈاکٹر ہے نا، ان کو پتا ہے کہ جو بچوں کو پڑھنے کے لیے کون سی لاشیں دینی ہوتی ہیں. پھر وہ لاشیں جو ہیں اگر آپ پڑھنے کے لیے بھی دیں گے تو لاشوں کی تقدس اور احترام پھر بھی واجب ہے، مذہبی طور پر بھی واجب ہے، اور وہ اخلاقی طور پر بھی واجب ہے. کہ لاوارث لاش کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کو گدوں کو اور کبوں کو کھانے کے لیے چھوڑ دیں؟ کیا لاوارث لاشوں کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کو سوکھنے کے لیے جو ہے اور بارش میں بھیگنے کے لیے چھتوں پہ ڈال دیں؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ کو خوف خدا نہیں ہے؟ یاسمین راشد آپ کو ملیں گی عمران خان کی خاطر مدارت کرتے ہوئے، آپ کو سیاسی جلسے ارینج کرتی ہوئی ملیں گی، آپ کو بد زبانی کرتی ہوئی ملیں گی. لیکن میرا سوال ہے میڈیا کے تھرو، یاسمین راشد صاحبہ کو آخری دفعہ آپ نے وزیر صحت بن کے اپنے کام کرتے ہوئے کب دیکھا؟ یاسمین راشد نے خود توفیق ہوئی اس کو کہ وہ جا کر وہ خود ملتان کے اندر دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا یاسمین راشد نے خود ان کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ پورا معاشرہ اس کے اوپر جو ہے وہ جھنجھوڑا گیا ہے، پوری جو سوسائٹی ہے وہ تکلیف میں ہے؟ لیکن ان کو ابھی بھی کیا ہے، بندے پورے کرو، ہم نے لانگ مارچ لے کے جانا ہے. ابھی بھی باتیں کیا ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے اندر کہ وہ کارکن پر وہ عہدیدار پوچھ رہے ہیں کہ جی بتائیں کتنے دنوں کا انتظام کرنا ہے، اور جو ہے وہ ہم نے کتنے دن وہاں ٹھہرنا ہے، ہمیں بتائیں اس حساب سے، اور خرچہ کون کرے گا. وہ پوچھ رہے ہیں ہمیں لسٹیں دیں تاکہ ہم لانگ مارچ اناؤنس کریں. اور یہ جو لسٹیں بنی ہیں، یہ جو 500 لاشوں کی لسٹیں بنی ہیں، اس کا جواب کس سے لینا ہے ہم نے؟
اس کا جواب یاسمین راشد صاحبہ دیں گے یا وہ فتنہ دے گا جو اس ملک کے اندر صرف فتنہ تو پھیلا سکتا ہے، عام آدمی کے لیے کام نہیں کر سکتا؟ دوسری بات، جو پنجاب انسٹیٹیوٹ نیورو سروسز ہیں اس کے اندر اور جنرل ہاسپٹل کے اندر ادویات کی فراہمی بند کر دی گئی ہے کیونکہ ٹھیکیدار کو پیسے نہیں ملے. پچھلے 70 لاکھ روپیہ اس کا واجب الادا تھا، 70 لاکھ روپیہ صرف واجب الادا تھا، اس نے ادویات کی فراہمی بند کر دیا. مجھے بتائیے جو پیشنٹس وہاں مر رہے ہیں ان کی ادویات کا ذمہ کون لے گا؟ ان کو جو اتنے دنوں سے ادویات نہیں مل رہی، یاسمین راشد صاحبہ ان لوگوں کو ادویات کی ضرورت ہے. یاسمین راشد صاحبہ ان لاشوں کو تدفین کی ضرورت ہے. یاسمین راشد صاحبہ ان جو مریض جن کو اپنے صحت کارڈ کے جو ہے وہ اس کے پیچھے لگایا اور پورے پنجاب سے جو شہباز شریف صاحب نے فری ادویات اور فری ٹیسٹ کیے ہوئے تھے وہ آپ نے ختم کر دیے. پنجاب کو اس کی ضرورت ہے، پنجاب کو فتنے کی ضرورت نہیں ہے. پنجاب کو اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پنجاب حکومت کیوں لی گئی تھی. پنجاب حکومت کو خدمت کرنے کے لیے نہیں لی گئی تھی، پنجاب حکومت اس فتنے کو پالنے کے لیے لی گئی تھی. پنجاب حکومت اس فتنے کے لیے ریسورسز کو دینے کے لیے لی گئی تھی. اور پھر تیسری اہم بات، میو ہاسپٹل کی آئی سی یو میں ایک 7 دن کے بچے کو چیونٹیوں نے کھا لیا. اس بچے کی لاش دیکھی نہیں جا سکتی اور وہ ظاہر ہے بچہ خدا تعالیٰ کے پاس، خالق حقیقی کے پاس چلا گیا. لیکن کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا جواب کسی سے نہیں لیا جائے گا یا اس کا جواب کسی سے نہیں لیا جانا چاہیے؟ اس بچے کو جو آئی سی یو کا، اگر میو ہاسپٹل کی آئی سی یو کا یہ حال ہے تو مجھے بتائیے کہ میں وہ جو باقی ریموٹ ایریاز ہے، راجن پور ہے، جو لیا ہے، جو اس کی کوئی تحصیلیں ہیں اس کے اندر، ان کے اندر کیا ہو رہا ہوگا؟ ان کی آئی سی یوز کا کیا حال ہوگا؟ یاسمین راشد صاحبہ وہ بچہ آپ کے ذمہ ہے. اس بچے نے قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑے گا، وہ آپ کا دوپٹہ پکڑے گا، پوچھے گا آپ سے اس کا قصور کیا تھا. آپ حاکم وقت ہیں، آپ بڑی بڑی باتیں کر کے آئی تھیں، آپ ایک ڈاکٹر ہیں، لیکن آپ کی 0/0 بھی آپ کی کارکردگی نہیں ہے. نہ 3.5 سال آپ کوئی کام کر سکی اور اب آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہے. پنجاب جائے بھاڑ میں، مریض جائیں، وہ جو ہے ان کی لاشیں بے شک سوکھ جائیں، گدھ کھا جائیں، جو مرضی. آپ لوگ سیاسی گدھ تو تھے، لیکن آپ نے سیاسی گدھوں نے اصلی گدھوں کو بھی یہ موقع دے دیا کہ وہ آج عام آدمی کی لاشیں کھا رہے ہیں. وہ لاوارث لاشیں لاوارث نہیں ہوا کرتی. قانون کے تحت وہ لاوارث لاشیں حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہیں، حکومت وقت ان کی وارث ہوتی ہے. اور آپ نے جو کچھ کیا، اب کیا کیا جا رہا ہے؟ اب وہ مٹی پاؤ، وہ جو مٹی پاؤ ہوتا ہے، اب آج کل وہ چل رہا ہے مٹی پاؤ. لیکن مٹی پانے نہیں دوں گی میں آپ کو، قطعاً نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم سب کو ایز اے پاکستانی، ایز اے انسان، سیاسی پارٹیاں چھوڑ دیں جو بھی ہوں گی ہماری، کیا آپ کی روح بھی نہیں لرزی؟ آپ کے اوپر ڈبل ذمہ داری ہے. آپ ایک انسان ہیں، آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور آپ ایک وزیر ہیں جس کی ذمہ داری ہے یہ سب کام کرنے کے. لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ عمران خان کو بلایا کریں روز 90 پہ، اس کے لیے کھانے پکوائیں، اس کے لیے جو ہے فتنہ پھیلانے کے لیے اس کے لیے پارٹیاں ارینج کریں اور آپ وہاں تشریف رکھا کریں. بس آپ یہ اتنا کریں، آپ کا تو اس سے زیادہ کا کام نہیں ہے. اور وہ جو ہے وہ باقی پوری پنجاب حکومت جو ہے وہ صرف عمران خان کو، وہ آپ نے سنا وہ پرویز الہی صاحب نے کہا ہوا ہے عمران خان کا خیال رکھا کریں. تو یہ عمران خان کا خیال رکھنے کے لیے آئے ہیں، عام آدمی کا خیال رکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں. نہ ان کا عام آدمی سے کوئی لینا دینا ہے. اور اب بھی شرمندگی اور ڈٹائی کی ایک ایگزامپل ہے پرویز الہی صاحب. بالکل شرم اور ڈٹائی کی اگر کوئی شکل ہو سکتی ہے وہ پرویز الہی ہے. عرفہ کریم ٹاور میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جب میں آیا آئی ٹی کا محکمہ ہی نہیں تھا. جن ایپس کا بار بار افتتاح کر رہے ہیں، ارسلان بیٹے کی کارکردگی پوچھو تو صحیح، سوائے چوری کرنے کے وہی تمام ایپس جو شہباز شریف صاحب کے دور کی بنی ہوئی ہیں، وہ چوری کر کے اس پہ اپنی تختی لگانے کا. اور ارسلان بیٹے نے صرف آج کل ویسے غداری سے لنک کرنے والا کام بھی ان کو تھوڑا کم ہوا ہے. بہت سارے لوگ بول رہے ہیں ارسلان بیٹا آج کل کارکردگی ٹھیک نہیں ہے اس کی، وہ آج کل غداری سے لنک نہیں کر رہا شاید لوگوں کو. یہ شرم آنی چاہیے آپ کو. پرویز الہی صاحب آپ کو شرم نہیں آئی؟ سیلاب زدگان کے ساتھ ایک دن نہیں کھڑے دیکھا آپ کو کسی نے، کسی ایک دن آپ کو سیلاب زدگان کے ساتھ کسی نے نہیں دیکھا. یہ جو نشتر میں اتنا کچھ ہوا، آپ کو شرم نہ آئی کہ آپ آج یہاں بیٹھ گئے عرفہ کریم ٹاور میں اے سی والے آپ کمرے میں بیٹھ گئے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے تھی. آپ وہاں جاتے، جا کے وہاں دیکھتے وہاں کیا ہو رہا ہے، جا کے وہاں پوچھتے کیا ہو رہا ہے. پولیس جو ہے وہ اسپتال پہ ڈال رہی ہے، اسپتال پولیس پہ ڈال رہی ہے، بس ٹھیک ہے مٹی پا دو. 500 لاشوں کی بات ہے، ایک آدھی لاش کی بات نہیں ہے. اور یہ 500 لاشیں پرویز الہی، عمران خان اور یاسمین راشد جو ہے اس کا جواب دے گی.
دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ 40 کروڑ روپے کی گاڑیاں خریدی جا رہی تھی پنجاب حکومت کے لیے. وزیر قانون آئے راجہ بشارت صاحب, انہوں نے کہا نہیں آپ کو نہیں معلوم, ہم سیلاب زدگان کے لیے گاڑیاں خرید رہے ہیں. اندازہ لگائیے, یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ وزراء کے لیے نئی گاڑیاں منگا رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں ہم سیلاب زدگان کے لیے نئی گاڑیاں منگا رہے ہیں. سیلاب زدگان نے وہ جو جی ایل آئی آپ منگا رہے ہیں وزیروں کے لیے, اس کے اندر بیٹھ کے موو کرنا تھا. آپ میں سے تو ایک بھی کوئی سیلاب زدگان کے پاس آپ نے کسی نے جاتا ہوا نہیں دیکھا. اس کے بعد اب نئی گاڑیاں 5.5 ارب روپے کی لاگت سے نئی گاڑیاں آ رہی ہیں پولیس کے محکمے کے لیے, اور جو باقی گاڑیاں ہیں ان کو سکریپ کے طور پر بیچ کر پیسے کمائے جائیں گے. یہ کارکردگی ہے پرویز الہی صاحب کی. اور روڈا جو ہے وہ تو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. روڈا کے اوپر میں علیحدہ سے بات کروں گی. آج میرا فوکس جو ہے وہ یاسمین راشد کو جھنجھوڑنا ہے. اگر ان کے اندر انسانیت بچی ہے, اگر وہ واقعی پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں, اور اگر تھوڑی سی انسان ہے, اتنی سی, ان کی گاڑی کے اوپر ایک ڈنڈا لگا تھا, پورا میڈیا, پورا دنیا, او ہو یاسمین راشد کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا. آج میں پوچھنا چاہتی ہوں 500 لاشیں جو ہیں جو سڑ رہی ہیں نشتر ہاسپٹل کی چھت کے اوپر, اس کے لیے کسی کا دل نہیں کانپ رہا, اس کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. یاسمین راشد صاحبہ, دلیپ صاحبہ خود ہی بیٹھ کے جا کے پولیس کی وین میں بیٹھ گئی تھی, ان کو اتارا گیا, بی بی اتر جائے, آپ کو نہیں لے جا رہے ہم. یہ ڈرامے بازی جو ہے یہ آپ کی چل جاتی ہے. پھر آپ جب بولتی ہیں تب آپ کو نورت کارڈ یاد رہتا ہے, نہ آپ کو جو ہے وہ کوئی اپنا دوسرا بیماری کا کارڈ یاد رہتا ہے. جب آپ بولتی ہیں آپ بے تکا بولتی ہیں, بے تحاشا بولتی ہیں. ہم نے آپ کو کبھی جواب نہیں دیا, ہم آپ کی عمر کا لحاظ کرتے ہیں. لیکن جو آپ کی یہ پیشے کے اعتبار سے, آپ کے عہدے کے حساب سے جو ناانصافی اور جو نالائکی آپ نے کی ہے, یہ نہیں معاف کی جا سکتی. یہ نہیں معاف کریں گے آپ کو. اور دوسرا جو کرپشن کے معاملات ہیں, اب کسی ایک محکمے کو کھولیں, یقین مانیے اس میں سے ایسی باتیں نکل کے آ رہی ہیں. اب منڈی بہاؤدین کی جیل کی مجھے ملی ہے رپورٹ, اس پہ رپورٹ تیار ہوئی ہے جس کے اوپر انہوں نے کہا اس پہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. اس پہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے, قیدیوں کے اوپر پیسے لگے ہوئے ہیں, فلانے کو اتنے دینے ہیں تو اتنے لاکھ لینا ہے, اتنے دینے ہیں, یہ سہولت دینی ہے تو یہ لینا ہے. یہ آپ کی کارکردگی. اور پرویز الہی صاحب جو ہیں, ان کی باتیں سن لیں تو ان کو آپ کو لگے گا کہ ان سے زیادہ محب وطن ہی کوئی نہیں. کل میں نے دیکھا سارا دن, کل رات کو پرائم ٹائم کے اندر اشتہار چلتے رہے. نکاح نامے کے اندر ہم نے جو ہے وہ ختم نبوت کی شک ڈال دی. بڑا اچھا کیا آپ نے. اس کے علاوہ واٹ نیکسٹ؟ اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں کرنے کا. اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا. جو ادویات بند ہیں, جنرل ہاسپٹل کی بند ہے, نیورو سائنسز کی بند ہے, ان کے پیشنٹس کو ادویات نہیں مل رہی, کون جواب دے گا؟ ان میں سے اگر کوئی ایکسپائر ہو جائے کون جواب دے گا؟ یہ جو بچہ جس کو چونٹیوں نے کھایا ہے, ہم سب نے قبروں میں جانا ہے, ہمیں بھی چونٹیوں نے کھانا ہے, لیکن ہمیں قبر کے اندر پروردگار نے اس لیے طریقہ کار رکھا ہے. انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی تقدیس کا, اس کی جو لاش ہے اس کی بے حرمتی نہ ہونے کا بڑا کلیئر واضح احکامات ہیں ہمارے مذہب کے اندر بھی. وہ نہیں نظر آیا آپ میں سے کسی کو؟ وہ نہیں سمجھ میں آیا آپ میں سے کسی کو؟ مجھے یہ بتائیے یاسمین راشد کہاں ہیں؟ یاسمین راشد کو آج تک عمران خان کی میٹنگز کے علاوہ آپ کہیں نہیں دیکھیں گے. یہ ہے یاسمین راشد کی کارکردگی. اور اس کے بعد اب پورا فوکس جو ہے بندے لاؤ, اتنے 1000 بندے لاؤ, تبھی تو لانگ مارچ اناؤنس نہیں ہو رہا. ورکر کو کہا جا رہا ہے 6000 کی لسٹ لاؤ. ورکر پوچھ رہے ہیں ہمیں بتائیں ہم نے کتنے دن کے لیے آنا ہے, ہمارا خرچہ کون کرے گا؟ یہ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. اس ملک کے اندر کوئی پرواہ نہیں کہ سیلاب زدگان جو ہے سردیاں آنے کو ہیں, ان کے سر پہ چھت کون دے گا؟ جو اربوں روپیہ عمران خان نے اکٹھا کیا ہے, پہلے اس نے پکار کے نام پہ اکٹھا کیا تھا, جب زلزلہ زدگان کے لیے پیسے اکٹھے کیے تھے, آج تک وہ بھی پتہ نہیں چلا کہاں. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, میں اب بھی کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہوں, عمران خان سیلاب زدگان کے نام پہ جتنے بھی پیسے اکٹھے کر رہا ہے وہ اپنے فتنہ مارچ کے لیے اکٹھے کر رہا ہے, اور یہ تمام پیسے فتنہ مارچ کے لیے لگیں گے. ابھی تک عمران خان نے اگر کوئی پیسے اکٹھے کیے ہیں, میرے نے سوالات پوچھے تھے ان سے, مجھے بتائیں وہ کہاں لگے ہیں, وہ پیسے کس تک پہنچے ہیں, وہ کتنے گھر بنائے گئے ہیں ابھی تک سیلاب زدگان کے لیے, وہ سیلاب زدگان کے کس علاقے میں کس کے پاس پہنچے ہیں پیسے. اس پیسوں کا آڈٹ ہونا چاہیے, اس پیسوں کا حساب ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سیلاب زدگان کے نام پہ پیسے اکٹھے کر کے تمہارا فتنہ مارچ کرایا جائے اور تم اپنے فتنہ مارچ کے لیے ان پیسوں کو استعمال کرو. یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہونے دیں گے. اور اب پنجاب حکومت جو ہے
اس کو کوئی کام نہیں ہے, اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ عمران خان ہر دوسرے تیسرے دن آئے 90 شاہراہ قائد اعظم پہ یا 8 کلب پہ کہیں بیٹھ کر سرکاری وسائل استعمال کرے, اس کے اوپر میٹنگز کرے اور فتنہ پھیلائے. بس یہی کام ہے. اور اگر یہ کام ہے تو میں سمجھتی ہوں اس پنجاب حکومت کو شام سے پہلے گھر بھیج دیا جانا چاہیے. انف از انف. یہ لاشیں جو ہے, میں دوبارہ کہوں گی, آپ نے یہاں جواب دینا دیا, آپ کے کانوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. وہ پروردگار نے کہا ہوا ہے نا کہ آپ جو ہے وہ کچھ لوگوں کے دماغ معاف کر دیے جائیں گے جن کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوگا, لیکن آپ سے جواب لیا ضرور جائے گا. یہ یاد ضرور رکھیے گا. وہ 500 لاشیں, وہ 7 دن کا بچہ, اور وہ جو پیشنٹس مر رہے ہیں اس وقت جن کو دوائیاں نہیں مل رہی, ان کا حساب آپ سے لیا جائے گا. یہ بتائیے گا کہ ایک تو امریکی صدر نے جو بیان دیا ہے اسے کس تناظر میں دیکھتی ہیں, کیا پاکستان نے کوئی ایبسولوٹلی نوٹ تو نہیں کہہ دیا امریکہ کو؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے لیے ایک نیا طیارہ جو ہے وہ خریدنے کی تیاری کر رہے ہیں. نشتر اسپتال ملتان کی چھت پر لاشیں ملنا قیامت سے پہلے قیامت ہے. ہسپتال میں دواؤں کی فراہمی اور دستیابی بھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.